بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، بالآخر حقائق نے سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ پردہ ہمیشہ ہٹ کے رہتا ہے، اور اب گواہی آ گئی ہے بہت بڑی کہ علیمہ خان صاحبہ کے علاوہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اکثریت حکومتی بیانیے کو سپورٹ کرتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایک حیران کن اٹیک لانچ کیا گیا ہے علیمہ خان صاحبہ پہ پی ٹی آئی کے کمپرومائزڈ بزدل لوگوں سے جو باہر ہیں۔ ان سے کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ علیمہ خان سے خود کو دور کرو اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو، اور اب علیمہ خان کے خلاف بہت سارے کمپرومائز پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اندر خانے سازشیں کر رہے ہیں۔ گیم یہ ڈالی جا رہی ہے، اب آپ نے ذرا غور سے میری بات سننی ہے، کہ محسن نقوی کو عمران خان کی زیادہ فکر ہے، بیرسٹر گور کو عمران خان کی زیادہ فکر ہے، فار دیٹ میٹر شاید محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بھی عمران خان کی زیادہ فکر ہے، گھنٹا پور کو عمران خان کی زیادہ فکر ہے، لیکن جو عمران خان کی بہنیں ہیں نا، وہ سیاست کر رہی ہیں عمران خان کی بیماری پہ۔ یہ ہے تازہ ترین بیانیہ جو پکڑایا گیا ہے، اور بھاگا بھاگا محسن نقوی آیا ہے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کے ساتھ، اور اس نے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے کیونکہ اسے ڈر پڑا ہوا ہے کہ ابھی علیمہ خان صاحبہ جو پریس کانفرنس کریں گی 4 بجے کیا ہوگا۔ اس سے پہلے ان کے وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے کہ ان کو پیش کرو، ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو گیم ڈالی جا رہی ہے، پہلے بلکہ آپ یہ سن لیں پھر بتاتا ہوں۔ میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے، کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ ہنسی ہیں، علیمہ خان صاحب ہے نا وہ پالیٹکس کھیل رہی ہیں، یار بڑی بری خاتون ہے وہ اپنے بھائی کی زندگی کے ساتھ سیاست کر رہی ہے، لیکن جو بیرسٹر گور ہے نا وہ سگا ہے عمران خان کا، جو گنڈا پور ہے وہ سگا ہے عمران خان کا، محسن نقوی سگا ہے عمران خان کا، لیکن جو 3 بہنیں ہیں نا وہ نہیں ہیں بھائی، وہ عمران خان کا بھلا نہیں چاہتی ہیں۔ یہ بیانیہ ہے یار، کیا کمال بیانیہ بنایا ہے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا جاتا ہے کہ جی دھرنے شرنے سارے ختم کرا، وہ آئی جی کو بلا کے آرڈر دیتے ہیں، اب مارا ماری کی جائے گی، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوابی پہ یا آگے پیچھے 2-3 مقامات پہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ سہیل آفریدی نے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھداری کا کام کیا ہے کہ آفیشلی سرکاری طور پہ بطور سی ایم نہیں کہا کسی کو بھی کہ دھرنا دو۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ اگر وہ خود کہتے ہیں تو عدالت سے ان کو آرڈر آئے گا، اور وہ نہیں مانیں گے تو توہین عدالت لگائی جائے گی اور کہا جائے گا تم تو گھر جاؤ نا۔ سہیل آفریدی نے کیونکہ یہاں پہ کوئی پوائنٹ نہیں پکڑایا تو ان کو الیکشن کمیشن میں رگڑا دیا جا رہا ہے کہ جی تم نے جو دھمکی دی تھی فلاں کو دھمکی دی تھی، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قانون کو تم نے فالو کرنا ہے جب الیکشن ہو رہے تھے، بائی الیکشن، تو ان پر کیس چل رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جی آپ کو 2 سال کی سزا بھی ہوگی، آپ کی نااہلی بھی ہو جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے، اور کیس بڑے زور و شور سے بڑی شد و مت سے چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں۔ تو سہیل آفریدی کو ایسے ہی ٹریپ کیا جا رہا ہے جیسے گنڈا پور کو رام کیا گیا تھا، جیسے گنڈا پور کے سارے کسبال نکالے گئے تھے، اس کو بالکل سیدھا کر کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تھا، وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ کسی پی ٹی آئی لیڈر نے، ٹاپ لیڈر نے کال نہیں دی ہوئی تو دھرنے کہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک دم عدالت کھلوائی جاتی ہے پشاور ہائی کورٹ۔ پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ تھوڑا بہت وہ کبھی کبھی ریزسٹ کر جاتے ہیں کمپنی کو۔ آپ کو پتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے کچھ ججز نے ماضی میں جب خط لکھے ججوں نے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں کہ آپ کو بم دھماکے سے اڑوا دیا جائے گا، انہوں نے بڑی ہمت کی تھی کچھ ججز نے۔ اس کے بعد آپ ظاہر ہے کہ بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں آئینی ترامیم کے بعد، تو پشاور ہائی کورٹ کھلوا کے اور ان سے فیصلہ لیا گیا۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا مستقبل کا نقشہ دیکھیں، تھوڑا سا آپ دیکھیں تاکہ میں آپ کو پھر واپس لے کے آؤں یہاں پہ کہ ہو کیا رہا ہے اور کرنے کیا جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان نے وزیر اعظم تو بننا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ان کی تیاریاں کیا ہیں۔
عمران خان بالفرض 3/4 اکثریت سے وزیراعظم بنتے ہیں, ان کے پاس آئینی ترامیم کے بھی نمبرز پورے ہو جاتے ہیں, قانون سازی کے بھی نمبر پورے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان اقتدار میں آتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد سینٹ میں بھی اکثریت لے جاتے ہیں. ایک دم تو نہیں ہوگی, پی ٹی آئی کو ریڈیوس کر دیا گیا, ابھی سینٹ کے اگلے الیکشن بھی ہو جائیں گے 27 میں, تو پی ٹی آئی کے تقریباً نمبر بہت زیادہ ریڈیوس کر دیے گئے ہیں. لیکن عمران خان آتے ہیں اقتدار میں, قانون سازی کا ان کے پاس پورا اختیار ہے. اب وہ بہت ساری قانون سازیاں کر سکتے ہیں جس میں سویلین بالادستی قائم ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, بولنے کی آزادی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جا سکتا ہے. اس کے لیے سمپل قانون سازی کافی ہوتی ہے, آئین میں تبدیلی ضروری نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا, فوج نے ایک ایسا نظام سیٹ کر دیا ہے, ایک ایسا پکا نظام بنا دیا ہے ان آئینی ترامیم کے ذریعے کہ عمران خان کوئی قانون سازی کریں گے تو راتوں رات آئینی عدالت کھل جائے گی. امین الدین خان بیٹھا ہوگا اور وہ فوراً کہے گا جی یہ قانون پاکستان کے آئین کے خلاف ہے, اس کو ختم کیا جاتا ہے, اور صدر کے دستخط سے پہلے ہی اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا. اگر کسی صدر سے 4 مہینے کا جو جاری کروایا جاتا ہے آرڈر کہ جی یہ اب قانون بن گیا جس کو بعد میں توثیق کرنی ہوتی ہے, اس کو بھی فوری طور پہ کینسل کر دیا جائے گا. میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. بالفرض عمران خان کے پاس آئینی ترمیم کے نمبر بھی پورے ہو جاتے ہیں آفٹر سم ٹائم, ٹھیک ہے, یا دوسری پارٹیاں عمران خان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ عمران خان جو ہے وہ ان پہ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں. یہ فیوچر کی بات ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آئینی ترمیم پاس ہوگی فار ایگزامپل قومی اسمبلی میں, سینٹ میں پاس ہونے کے لیے پیش ہوگی اور فوراً آئینی عدالت سے اس کو روکنے کا آرڈر آ جائے گا کہ یہ پاس نہیں ہو سکتا, یہ آئین کے خلاف ہے. یہ ایک سیٹ اپ بنا دیا گیا ہے مستقبل کے ہر پاسبل ایکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. عاصم منیر نے یہ سارے کام کر لیے ہیں. وہ کیونکہ ایم آئی کا سربراہ رہ چکا ہے, آئی ایس آئی کا سربراہ رہ چکا ہے, اس نے بہت ساری ایجنسیز کے ساتھ ورک کیا ہوا ہے, دنیا کی ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ سی آئی اے اور موساد کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. تو اس کو یہ ساری گیمز پتا ہے کہ مستقبل میں کہاں کہاں اس کو پھنسایا جا سکتا ہے, اور اس نے استثناء بھی لے لیا احتیاطاً. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ مذاکرات کر کے اور سب ٹھیک کر لیں گے اور ملک ٹھیک ہو جائے گا, قانون کی بالادستی آ جائے گی, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اتنے انتظامات مذاکرات کر کے ملک آپ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں کیے گئے. یہ صرف تب بدلے گا جب عوام کی مزاحمت ہوگی, اور یہ مزاحمت کا بہترین موقع ہے جسے پی ٹی آئی کی کمزور بزدل کمپرومائز لیڈرشپ ضائع کر رہی. عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی اور یہ سارے جیلوں سے باہر ہوتے ہیں تو مطلب انہوں نے انف کوشش نہیں کی. جس وقت یہ کرنل کی بات ماننے سے انکار کریں گے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہ اصول ہے آج کے پاکستان کا. عاصم لاء کا یہ اصول ہے کہ جس ٹائم بیرسٹر گور نے کرنل کی ایک بات ماننے سے انکار کیا ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, گرفتار کر لیا جائے گا فوراً. جس وقت کسی زید بکر نے ایک بھی بات کرنل کی ماننے سے انکار کیا اٹھا کے ان کو جیل میں پھینک دیا جائے گا. عاصم لاء میں کوئی بندہ بھی استثناء نہیں رکھتا. اگر یہ سارے باہر ہیں, اگر یہ سارے محفوظ ہیں تو یہ کرنل کی بات پہ چل رہے ہیں. یہ سمپل ایکویژن ہے, اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے. علیمہ خان کے حوالے سے راوی بتا چکا ہے کہ علیمہ خان کی آنے والے ہفتوں میں سزا ہونے کے بعد جیل میں ڈال دیا جائے گا, ٹھیک ہے. سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیوں کیا جائے گا. پی ٹی آئی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ڈیولپ نہیں ہو سکی, اس لیے ابھی تک علیمہ خان کو جیل میں نہیں ڈالا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان کے باہر ہوتے ہوئے علیمہ خان کی کریڈیبلٹی ٹارنش ہو جائے, اور پی ٹی آئی کے جو کمپرومائز لوگ ہیں, جو آئی ایس آئی کے پے رول تو نہیں میں کہوں گا لیکن ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں, ان کے تھم کے نیچے ہیں, وہ کریڈیبل انف ہو جائیں کہ علیمہ خان جب منظر سے ہٹیں, جیل میں چلی جائیں, تو لوگ ان کی بات ماننا شروع کریں. کہ ابھی لوگ یہ کہتے ہیں جی جو علیمہ خان کہیں گی یا جو بھی بہنیں کہیں گی ہم مانیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک اصول کی بات ہے, عمران خان کی صحت سیاسی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان کی صحت پہ پارٹی کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں ہے بات کرنے کا. خاص طور پہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو تو صفر حق حاصل ہے ان کی صحت پہ بات کرنے کا. ہاں, سیاسی طور پہ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے, وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں تو یہ ان کا پاکستان کے لیے اچھا کام ہوگا. وہ اگر مذاکرات کے معاملے میں اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوگا. لیکن جو صحت کا معاملہ ہے یہ پرسنل میٹر ہے, اس کو سمجھیں. وہاں پہ صرف فیملی کی بات کو فوقیت دی جائے گی. لیکن محسن نقوی پوری پریس کانفرنس کر کے علیمہ خان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور پوری کہانی بتا دیتا ہے
کہ فلاں بندہ بھی پی ٹی آئی کا راضی تھا، فلاں بھی راضی تھا، فلاں بھی راضی تھا، بلکہ فلاں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ سے اچھا علاج تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا تھا، اور ساری باتیں منو من تسلیم کر لیں جو حکومت کا بیانیہ تھا. لیکن پھر کہتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے ان سے کہا کہ دیکھو نا، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو یہ بیانیہ نہیں بنے گا، پھر تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا یہ موقع جو آیا ہوا ہے. یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی؟ دیکھیں اگر محسن نقوی سچا ہوتا تو وہ کہتا ٹھیک میں آج ہی بہنوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ باہر آ کے آپ کو بتا دیں گے. یا آج ہی ہم عمران خان کو کیمروں کے سامنے لے آتے ہیں، پوری قوم دیکھ لیں، نہیں ملاقات کرانی نا، تھوڑی دیر کے لیے بھی مان لیتی جی، پیغام آ جائے گا. آڈیو بند کر کے عمران خان کو کیمروں میں تو دکھایا جا سکتا ہے نا، 10 کیمرے آن ہیں، کسی بھی ٹائم لائیو چلا سکتا ہے ایسا ہی، اگر چاہے تو کسی بھی ٹائم پی ٹی وی پہ چلا دیں، ختم ہو جائے گا نا شک، دور ہو جائے گا. دا فیکٹ کہ وہ چھپا رہے ہیں، دا فیکٹ کہ وہ نہیں ملنے دے رہے کسی کو، اور سب سے بڑھ کے وہ پرسنل ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دے رہے اور ان کو ٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں صرف ملنا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم یوسف اگر صرف عمران خان سے جیل میں مل لیں اور عمران خان انہیں کچھ بتا بھی دیں، won't mean anything. جب تک ڈاکٹر عاصم یوسف، میری ذاتی رائے ہے، جتنا مجھے علم ہے میڈیکل کا، میں اس کے مطابق اتنی سی بات کر سکتا ہوں، چھوٹی سی بات کر سکتا ہوں، میں معمولی سا طالب علم ہوں، کہ جب تک ڈاکٹر عاصم یوسف یا ان کا کوئی اپنا ڈاکٹر خود بلڈ کے نمونے لے کر جانچ کے لیے کسی ایسی لیب میں نہیں بھیجتا جو قابل اعتماد ہے، فار ایگزامپل شوکت خانم کی لیب ہو جس میں فوج کا انفلوئنس نہ ہو سکے، تب تک عمران خان کے ساتھ جو کیا گیا کھلواڑ کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ علیمہ خان کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے بڑا سوچا سمجھا ہے، اور جو گنڈا پور صاحب آئے ہیں وہ ممکنہ طور پہ سہیل آفریدی کو نائل کرنے یا کوئی ایسے سازش کے بعد دوبارہ سے اس کرسی پر بٹھانے کا شاید وعدہ کر کے کرنیل حضرات ان کو لے کر آئے ہیں. یہ ایک تجزیہ ہے میرا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ اچانک وہ نمودار ہوتے ہیں، محسن نقوی کی تعریفیں کرتے ہیں، علیمہ خان بری ہو جاتی ہیں، باقی صاحب اچھے ہو جاتے ہیں، صنم جاوید پہ بھی ٹارگٹ کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، اور بڑا واہیات اٹیک کیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ صنم جاوید جب باہر تھی تو انہوں نے گنڈا پور کا اس حد تک دفاع کیا کہ ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے متھا لگایا، لڑائیاں کی، خود کو ٹاؤٹ کہلوایا. ٹھیک ہے، یہ سب ہوا، اور یہ سبق ہے سب کے لیے کہ جب بھی عمران خان کو چھوڑ کے آپ کسی اور کا دفاع کریں گے، وہ بندہ جو کرنل کے زیر سایہ ہے وہ تب بھی وہی بات کرے گا جو کرنل نے کہی ہوئی ہے. اس لیے جب آپ ایک لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں تو دفاع صرف اس لیڈر کا ہونا چاہیے. یہ ایک مشورہ ہے میرا، بطور تجزیہ کار میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جو زید بکر بیچ میں آ جاتے ہیں ان کو اپنا ہیرو مت بنائیں، چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے اس میں مت بٹیں، کیونکہ دوسری طرف جو دشمن ہے وہ بڑا مکار ہے، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ چلتا ہے، وہ ہر سازش بڑے پلان کے تحت کرتا ہے، اس کے پیچھے مستقبل کا سارا نقشہ بھی وہ دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا ہمیں کاؤنٹر کرنا پڑ سکتا ہے. انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں باہر سے کسی دن ہم پہ پریشر آ گیا، کوئی کال آ گئی، چھوڑنا پڑ گیا، تو انہوں نے آئینی ترمیم اور سب کچھ پہلے سے کر لیا حفظ مقدم کے طور پہ. خود تو نہیں چھوڑیں گے نا. عمران خان کو کسی صورت فوج چھوڑنے والی نہیں ہے، کسی صورت نہیں، جب تک پبلک پریشر نہیں ہوگا. اب اگر ایک معمولی سا پبلک پریشر بننا شروع ہوا، یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں جو بن رہا ہے یہ سینسٹیو علاقے ہیں، یہاں پہ اگر خطرناک آپریشن کیے جاتے ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے تو سینسٹیوٹی بڑھتی ہے بہت زیادہ. پنجاب میں کرنا آسان ہے، پنجاب کے لوگ ہماری طرح لے لے ہیں، مجھ سمیت ہم سب لے لے ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے تو ہم دبک کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں پہ رد عمل آئے گا، وہاں پہ خدا نہ خواستہ کسی کی جان لے لی، لوگ جنازہ لے کے سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے، یہ کیا کیا تم لوگوں نے، اور زیادہ خرابی ہو جائے گی. اس لیے تھوڑا سا یہ گھبراتے ہیں جب وہاں پہ کچھ ہوتا ہے. اگر پنجاب کے لوگ بھی ایسے ہی کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، اگر ہمیں بھی ہر پاکستانی کی جان ایسے ہی پیاری ہو جائے، اگر ہم بھی سٹینڈ لے جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آزادی صرف 2 لاکھ لاہوریوں کے نکلنے کی دوری پر ہے. آج 2 لاکھ لاہوری نکلا ہے باہر، اور دیکھیں آپ کو کتنا غلیظ سمجھتے ہیں یہ لوگ. آپ نے ووٹ نہیں دیا، فارم 47 کی رانی کھڑے ہو کے سمجھتی ہے کہ آپ لوگ اس سے راضی ہیں، اس سے خوش ہیں، اس لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہے، یہ آپ کی عقل اور شعور کی توہین ہے، یہ آپ کی آزادی کی توہین ہے، یہ آپ کے بنیادی حقوق کی توہین ہے کہ لوگ آپ کے ووٹ پر بھی ڈاکہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو نا پنجاب میں تو لوگ نہیں نکل رہے کیونکہ لوگ ہم سے خوش ہیں، لوگ ہم سے راضی ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں اور آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا.
یہ آپ سب پر ذمہ داری اور بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور عمران خان کی تو جان خطرے میں ہے۔ دیکھیں مریم نواز نا لاکھوں ہوں گی دنیا میں جن کو برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، برانڈڈ بیگز چاہیے، برانڈڈ جوتے چاہیے، جنہیں طاقت چاہیے، جنہیں میڈیا چاہیے، جنہیں مشہوری چاہیے، لاکھوں کروڑوں میں مل جائیں گی آپ کو ایسے۔ عمران خان ایک ہے پوری دنیا میں جو شہرت، دولت، ہر چیز کو لات مار کے، آسائش کو لات مار کے جیل میں بیٹھا ہوا اور کہتا ہے مر جاؤں گا، کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ ایک ہے پوری دنیا میں شخص۔ ٹیپو سلطان کے بعد اگر کوئی بہادر آیا نا جو کہتا ہے کہ میں جان دے دوں گا، غلامی نہیں کروں گا، تو وہ عمران خان ہے۔ اس دوران اتنا بہادر شخص اور کوئی نہیں آیا دوسرا۔ ایک بات ہے جو کوئی اور کر نہ دے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، لیکن کیونکہ وقت نہیں ملتا اور ہر کوئی اتنا مصروف ہے اپنی لائف میں، ٹائم کا بھی اتنا گیپ ہے۔ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب نے کچھ مثال دی تھی کہ دیکھیں فلاں شخص نے یہ کہا تھا کہ اسٹیٹس مین ایسے ہوتا ہے، اور عمران خان نے سیاست اس طرح نہیں کی، اور دیکھیں نا فلاں میں نے کتاب پڑھی تھی اس میں یوں لکھا ہوا تھا، تو عمران خان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں جو یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس طرح کہ ان کا ایک استدلال ہے۔ اس کا میں صرف ایک جواب دوں گا جو تمام جوابوں پہ بھاری ہوگا، اور کبھی نشست ہوئی تو اس میں تفصیل سے بات ہوگی۔ ہم عمران خان کو جج کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھ کے کہ یار اصول کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہم عمران خان کو حقیقت پسندی کے مطابق جج کرتے ہیں۔ عمران خان وہ ہے جو تاریخ لکھ رہا ہے۔ عمران خان ان پر نہیں چلتا جو کتابیں پہلے لکھی جا چکی ہیں۔ عمران خان خود ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ آنے والے لوگ کتابیں لکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ وہ اصول ہیں جن پر چل کے کامیابی ملتی ہے۔ ہم جو بتا رہے ہیں نا کامیابی کے اصول، جس نے 50 سال پہلے کتاب لکھی تھی کہ کامیابی کے یہ اصول ہیں، یہ اصول عمران خان تبدیل کرنے والا ہے۔ عمران خان وہ شخص نہیں ہے جو دوسروں سے متاثر ہو کے کوئی کام کرتا ہے۔ وہ شخص خود ایک کتاب ہے، وہ شخص خود ایک نظریہ ہے، اور آج سے 50 سال بعد لوگ پڑھا کریں گے کہ عمران احمد خان نیازی ایک شخص تھا، یہ اصول وضع کر گیا ہے، ریاستوں کو کامیاب کرنے کے، بچانے کے یہ اصول ہیں، طاقت کو ٹکر دینے کے یہ اصول ہیں۔ یہ عمران خان لکھ رہا ہے لائیو اپنی قربانی سے۔ عمران خان کو ہم دوسروں کے نظریے سے جج نہیں کر سکتے، ہمیں عمران خان کو سمجھنا ہے کہ کتنے بڑے سٹیچر کا وہ بندہ ہے، کتنا عظیم شخص ہے وہ، اور اس کے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہم لکی ہیں۔ دور یہ عمران خان کا ہے۔ 2000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، دنیا بھول گئی ہے سقراط کو، زہر کا پیالہ پی گیا تھا، دنیا بھول گئی ہے اس کو۔ اصول کچھ طے کر گیا، وہ آج تک مثالیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح عمران خان تاریخ لکھ رہا ہے، یہ اس لیول کا بندہ ہے کہ مستقبل میں نسلیں پڑھا کریں گی، کامیابی دیکھیں گی کہ دس از دی الٹیمیٹ پینکل آف سکسیس۔ عمران خان کو دیکھا جائے گا، فارمولا عمران خان سے ڈیرائیو کیا جائے گا۔ پہلے کے فارمولے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے کہ یار بندے کو سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اچھا تھوڑا سا ایسے کر لینا چاہیے، تھوڑا سا یوں کر لینا چاہیے۔ ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے، میرا سوال ہے کہ جی عمران خان کو نا یونائٹڈ نیشن کی تقریر نہیں کرنی چاہیے، ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب میں عام پاکستانیوں کو تو کہہ سکتا ہوں یار کہ مجھ جیسے کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنا اور ان سے یہ بات ایکسپیکٹ کرنا مجھے تھوڑا سا شوق ہوتا ہے۔ عمران خان، نوئنگ عمران خان the sort of person he is، لیٹس سپوز عمران خان نے یہ تقریر نہ کی ہوتی اور امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوتے، کیا اس کے باوجود جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ رک جاتا؟ یہ تو ہونا تھا نا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے، عمران خان اچھی گڈ بکس میں ہوتا، اور جب غزہ میں ہی ہوتا تو امریکہ کی تو ڈیمانڈ آئی نا۔ ہمیں پتہ ہے نا کہ جرنیلوں کو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ مظاہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو انہوں نے نہیں ہونے دیا، وفاداری ثابت کی کہ مظاہرہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا عمران خان خاموش رہتا؟ کیا عمران خان امریکہ کو راضی رکھنے کے لیے کوئی بھی تنقید نہ کرتا؟ کیا عمران خان کھل کے واضح نہ لیتا وہاں پہ نقطہ نظر؟ یہ تو نہیں ہونا تھا، تو پھر وہ تعلق جو بن گیا تھا وہ پھر ختم ہو جانا تھا۔ کیا عالمی سامراجی طاقتوں کے جو مفادات ہیں اور مستقبل کا نقشہ جو انہوں نے کھینچا ہوا ہے، اس میں ایک چیز ہے کہ افغانستان جس طرح ہمارے جرنیل پیش کرتے ہیں جی ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے، کیا عمران خان اس کے آگے کبھی ہاں کر سکتا تھا؟ تو اگر اوپر سے ایبسولوٹلی نہ بھی بولتا تو پھر بھی تعلقات خراب ہو جانے تھے۔ کیا عمران خان جو استعماری قوتیں کر رہی ہیں کہ یوکرین میں اسلحہ بھی بھیجو، فلاں بھی بھیجو،
کیا عمران خان کسی اور جنگ میں شامل ہو جاتا اگر اوپر سے خاموش بھی رہ لیتا؟ تو نہیں، تعلقات پھر بھی خراب ہو جانے تھے. سو دا فیکٹ از کہ عمران خان وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یار اپیزمنٹ کی پالیسی سے ہم جیت نہیں سکتے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ پھر عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تو وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں، ہم تو عالمی طاقتوں کے بغیر نہیں گزارا کر سکتے. دیکھیں عمران خان نیو دس، اسٹل نوز دس، کہ ہمیں 8-10 سال انتہائی مشکل کے گزارنے پڑیں گے. یہ عمران خان کہا بھی کرتے تھے. وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، فورسی کر رہے تھے کہ سختیاں ہوں گی، IMF ہزار بہانے بنائے گا، مشکلات کھڑی کرے گا، پیسے نہیں روکے گا، مشکلات کھڑی کرے گا، ایسی شرائط رکھے گا کہ عوام کا کچومر نکلے گا، کیونکہ ہمیں IMF کی تو ضرورت ہے. وہ 8-10 سال مشکل ہوں گے، لیکن اس دوران عمران خان اتنی ہوپ پیدا کر دے گا کنٹری میں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے. میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ترسیلات زر جس طرح عمران خان کے دور میں بڑھ رہی تھیں، اگر وہی رن ریٹ رہتا تو آج کے مقابلے میں $1 سے $1.5 ارب ماہانہ زیادہ ہونی تھی. وہی رن ریٹ رہتا تو آج کے مقابلے میں $1 سے $1.5 ارب ماہانہ زیادہ ہونی تھی، وچ مینس کہ ایفیکٹیولی ہمیں UAE اور سعودی عرب سے جو $2 ارب کے رول اوور کرنے پڑے ہیں یہ نہ کرنے پڑتے تو آزادی شروع ہو جاتی نا. ایک نقشہ تھا عمران خان کے ذہن میں کہ مشکلات آئیں گی، کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن جب ہم تگڑے ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور چیز، ہماری فوج وجہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایٹمی پروگرام وجہ ضرور ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، بالکل دیوالیہ بھی نہیں ہونے دیا جا سکتا. سو عمران خان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ عالمی قوتیں روسی اس کی طرح جو ہے وہ چلی جائیں گی اور بس یہ پاکستان کے ناطقہ بند کر دو اور بند کر دو سب کچھ. ایسا نہیں ہونا تھا، کبھی بھی نہیں ہونا تھا. ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت ہے جو سویلینز نے حاصل کی، فوج نے نہیں. یہ ہماری گارنٹی ہے کہ ہمیں کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہونے دیا جائے گا. which means کہ عمران خان had everything covered اگر انہیں وقت مل جاتا. اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے، کھل کے بحث ہو سکتی ہے، علمی بحث ہو سکتی ہے، لیکن پلیز عمران خان کی اس جدوجہد کو ہمیں بلٹل نہیں کرنا چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے صاحب سے.